اور ابھی آپ کو براہ راست سیالکوٹ لیے چلیں گے جہاں نواز شریف چیمبر آف کامرس کے وفد سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وابستہ ہیں ان کے ساتھ میری، تو ان کے فرزند ارجمند خواجہ محمد آصف بھی انہیں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اپنے ملک کی بھی، اپنے شہر کی بھی، آپ سب لوگوں کی بھی خدمت کر رہے ہیں، اور جو ہو سکتا ہے وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے مجھ سے بھی جو مدد ہو سکتی ہے یا ہو سکتی تھی وہ میں نے کی، اور یہ جو ابھی لاہور سیالکوٹ یا سیالکوٹ لاہور جو موٹر وے کہتے ہیں، یہ موٹر وے تو نہیں ہے، ہائی وے اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو واقعتاً ایک موٹر وے بننا چاہیے تھا، اور مجھے بڑا افسوس اور دکھ ہوتا ہے۔ آج پہلی دفعہ اس پہ میں نے آج سفر کیا ہے، اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کس طرح کی ہائی وے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیالکوٹ جو ہے نا وہ اس کو بھی بہت ہی آگے ہونا چاہیے اس مقام سے جس پہ آج کھڑا ہے۔ تو سیالکوٹ صاحب میری جو ایک خاص تعلق اور محبت ہے وہ آج مجھے کھینچ کر لایا ہے آپ کے پاس، اور میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ میری محبت کا رشتہ انشاءاللہ آپ کے پاس رہتی زندگی تک یہ قائم رہے گا۔ یہ بہت ضروری ہے، اور ابھی جیسے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا مالک صاحب نے کہ سیالکوٹ کی اگر ایکسپورٹس کو ڈبل کرنا ہے تو یہ کام کرنے ضروری ہیں، جس میں جیل کو بھی شامل کر لیا انہوں نے کہ اس کو بھی شفٹ کیا جائے۔ جب تک اس کو شفٹ نہیں کریں گے تو یہاں ہم اپنی ایکسپورٹس کو ڈبل نہیں کر پائیں گے۔ تو جیل آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے نہیں دیکھی جیل کیسی ہوتی ہے، اور آپ کے وزیر اعظم نے جیل دیکھ لی ہوئی ہے، نہ ایک دفعہ بلکہ 2 دفعہ دیکھی ہے، ایک دفعہ تو 14 مہینے دیکھی ہے، ایک دفعہ ایک سال دیکھی ہے، اور ابھی تک میں سمجھ نہیں سکا کہ وہ جیل کیوں دیکھنی پڑی۔ تو بہرحال خواجہ صاحب بھی جیل دیکھ چکے ہیں، یہ بھی کسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج تک یہ کیوں جیل میں گئے، اور یہاں پہ ڈار صاحب تو جیل میں نہیں گئے۔ وہ بھی سمجھ نہیں آئی کیوں گئے۔ آسم اقبال جیل گئے ہیں، سمجھ نہیں آئی کیوں گئے۔ پرویز صاحب آپ تو نہیں گئے؟ ابھی گئے 4 دفعہ گیا ہوں۔ اچھا مریم جی، مریم نواز شریف جیل میں گئی ہیں، اور پھر نیب کی کسٹڈی میں رہی، کوئی ان کے پاس سرکاری عہدہ نہیں تھا، کوئی نہ وزیر تھی، نہ مشیر تھی، نہ کوئی سرکاری عہدے پہ فائز تھیں، لیکن جیل ان کو بھی جانا پڑ گیا۔ اور ہمارے اور بھی کئی لوگ ہیں جن کی ابھی میری نظر میں تو نہیں ہے، لیکن جو جیل بغیر کسی مقصد کے اور بغیر کسی قصور کے جیل سے ہوئے ہیں۔ تو پہلی دفعہ تو میں ہائی جیکنگ کیس میں جیل میں گیا تھا، اور وہ آپ خود ہی سمجھ لیں کہ صبح میں وزیر اعظم تھا اور شام کو میں ہائی جیکر بن گیا۔ تو اس کے نتیجے میں مجھے عمر قید دے دی گئی، اور پھر بہت کوشش کی گئی کہ میں ہائی کورٹ سے مجھے سزائے موت ہو جائے۔ یہ 1999 کی بات کر رہا ہوں میں، سن 2000 میں کراچی ہائی کورٹ سے مجھے بڑی کوشش کی گئی کہ وہاں پہ مجھے کیپٹل پنشمنٹ ملے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا منظور نہیں تھا تو نہیں ہوا، لیکن کوشش بہت بھرپور کی گئی تھی۔ تو ملک صاحب میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ ان باتوں کی وجہ سے آپ کا جو پوٹینشیل جو یہاں پہ ہے ترقی کرنے کا اور آگے بڑھنے کا، ایکسپورٹس کو ڈبل ٹرپل یا کئی گنا کرنے کا عزم پورا نہیں ہو سکا۔ اگر 1990 میں 1990 میں آپ مجھے 1984 لے گئے پیچھے، جب آپ نے کہا فرمایا کہ میں نے ایز چیف منسٹر پنجاب زمین جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ دی تھی میں نے
चैम्बर के लिए। मैं ये अब कहना चाहता हूँ कि वो सब चीज़ें बिल्कुल जायज़ हैं और करनी बड़ी ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए स्टेबिलिटी का होना बहुत लाजमी है और आइन की पासदारी बहुत लाजमी है। और पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा हमारा जो है एक जामे किस्म की पॉलिसीज तभी बनेगी, अमल तभी होगा जब सारे बाकी मामला ठीक होंगे। हमने अपने तो भी ऑनेस्ट मैं समझता हूँ कि हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। अपने पाँव पे हमने खुद ही कुल्हाड़ा मारा है। एक अच्छे भले चलते बस हंसते बसते मुल्क को अगर इस तरह से हम ऐसे लोगों के हवाले कर देंगे जो पाकिस्तान में जो है वो हर वक्त गाली गलोची करते रहेंगे, अपना दिल का भड़ास बोगस निकालते रहेंगे, मुनाफकतें होती रहेंगी, और उसके बाद तू कौन है, तुम्हें मैं जेल में डालूंगा, ओए तुम्हें मैं जेल में डालूंगा। और आपको याद है जब मैं वज़ीर आज़म था, ये 2014 की बात कर रहा हूँ मैं, तो धरनों में कहा जाता था कि वज़ीर आज़म हाउस के बिल्कुल बाहर ही धरना हो रहा था वहाँ पे, तो मैं अंदर बैठा हुआ था वहाँ पे कि इस बंदे को नवाज शरीफ को इसके गले में रस्सा डाल के खींच कर लाएंगे यहाँ वज़ीर आज़म हाउस से। ये कहाँ ये हमारा तो मुआशरा ऐसी बातों की इजाजत नहीं देता। स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी हमें कैचअप करने के लिए बाकी दुनिया, तो उसके लिए वो तभी मुमकिन है कि आपके पास एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, समझदार गवर्नमेंट हो और समझदार लोग हों जो पाकिस्तान की क़यादत कर रहे हों, अपने मुआशरे को अच्छा सबक सिखाएं, अच्छी बातें सुनाएं, अच्छा झूठ ना बोले, मुनाफकत ना करें और खामखा की बातें ना करें, काम के ऊपर तवज्जो दें और फिर अपनी इख्तियारियात को ठीक करें, अपने मुआशियात को ठीक करें, अपनी मुआशरत को ठीक करें, अपनी पाकिस्तान के अंदर जो यंगस्टर्स हैं हमारे, जो नौजवान नस्ल जो है उसको सही राह पे लगाएं, घर के अंदर अच्छी ट्रेनिंग दें, उनकी अच्छी ग्रूमिंग करें, तब जाके हम अपना मंजिल हासिल कर सकते हैं। 22% पे आप बिजनेस कर सकते हैं, बताएं जरा। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस 19%। हमारे ज़माने में 3% था और हमारे ज़माने में इंटरेस्ट रेट जो है वो 5.25 था। शायद साहब ने 6.5 तो जरा मुझे बताएं आप, इसी से जरा आप अंदाजा लगा लें, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको, इसी से आप अंदाजा लगाएं कि हम कहाँ थे और ये हमें कहाँ ले गए। आज 50,000 रुपये भी महीना कमाने वाले बंदे का गुजर हो सकता है? नहीं होता, नहीं हो सकता। बिल्कुल मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, मैंने आते साथ ही यहाँ हर चीज़ों के रेट्स चेक किए, सब्जी, दालें, घी, गोश्त और मुर्गी और बिजली, स्कूलों के फीस, कपड़ों के, बच्चों के कपड़े जो है वो, उनके यूनिफॉर्म के पैसे, जूतों के पैसे, नहीं कर सकता गुजारा। मान लें 1 लाख रुपए भी कमा रहा है तो नहीं गुजारा होता। अगर 4 बच्चे हैं, किराए का मकान है, माँ बाप भी हैं, कैसे गुजारा हो? तो ये अपना जो है वो हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं और 100 बंदे अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते थे इन धमाकों में, तो उनको ख़त्म किया हमने, उन धमाकों को, उस दहशतगर्दी का कला कमा किया हमने अल्लाह के फजल करम। तो रद्दुल फसाद हमने एक शुरू किया, उसके अंदर अपना भरपूर तरीके से हमने पाकिस्तान के अंदर जो है वो अमन कायम करने के लिए जद्दोजहद की, कोशिश की, अमन कायम हुआ। उसके बाद फिर सारा कुछ करने के बाद फिर इस पिछले दौर के अंदर हम अपना CPEC को हम लेके आए और चाइनीज प्रेसिडेंट यहाँ पर जब भरपूर तरीके से धरने हो रहे थे, उधर धरना होना, उसी सड़क से चाइनीज प्रेसिडेंट ने भी गुजरना था, तो वो हम देखे उन धरनों के बावजूद हमने काम किए और हमने अपने हदफ पूरे किए। मुल्क 5.8% GDP पे चला गया,
ہمارا جو رفتار ہے ترقی کی، سب سے زیادہ وہ سب ڈار صاحب یہاں تشریف فرما ہے، سب سے زیادہ پاکستان کے تاریخ میں جو ریزروز تھے فارن ایکسچینج کے وہ زمانے کے تھے، لوئسٹ پالیسی ریٹ تھا ہمارا 5% تھا، 5.5% ہمارا پالیسی ریٹ تھا، 3% تھا ہمارا ایکسپورٹ ری فائنینس، 3%. آپ ایکسپورٹ ری فائنینس کو کافی استعمال کرتے ہوں گے یہاں پہ، 3% تھا. اور اسٹاک ایکسچینج بوم کر رہے تھے پاکستان کے بارے میں. کیا ورلڈ بینک اور کیا IMF یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان اگلے چند سالوں میں ترقی یافتہ ترین ملکوں میں شامل ہو جائے گا. تو یہ دور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جن میں نوجوانوں کی بھی بات کر رہا تھا کہ 1990 میں پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، انہوں نے بھی اس دور کو دیکھا. تو ایک یعنی پاکستان کے اندر پاکستان ایک ترقی کی مثال بن چکا تھا. لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی. ہم نے آ کے اپنے اس 4 سالہ دور میں، میں 4 سال رہا، 2017 سے لے کر 2018 تک ہماری گورنمنٹ تھی، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر تھی. کیونکہ جب ایک گورنمنٹ کو آپ بالکل اکھاڑ دیتے ہیں اس کے پاؤں، تو پھر وہ پر گورنمنٹ نہیں رہتی. تو 2017 تک جو گورنمنٹ تھی ایک بہترین گورنمنٹ چل رہی تھی، ایک ہنستا بستا پاکستان تھا. سی پیک میں جس میں ہم نے بہت سارے پروجیکٹس بنائے ہیں کہ جی یہ مسٹر پرائم منسٹر مجھے کہنے لگے دس از اے گفٹ فرام چائنا ٹو یو مسٹر پرائم منسٹر ٹو یو. تو انہوں نے یہ کہا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے پریزیڈنٹ کلنٹن نے، جو امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے 1998 میں، مجھے کہنے لگے آپ دھماکے نہ کریں، وی ول گیو یو $5 بلین. انہوں نے کہا کہ ہم پیکج بنا رہے ہیں، $5 بلین ہم آپ کو کیش دیں گے، اس میں اور بھی بڑی چیزیں شامل تھیں. تو ہم نے جو ہے نا وہ دھماکوں کو ترجیح دی، ہم نے $5 بلین کو ترجیح نہیں دی. اور ہم نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں گے. اور آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو دفاعی میدان میں جو ہماری خدمت ہے، اسی وجہ سے آپ کا کوئی دشمن جو ہے وہ آپ کی طرف میری یہاں سے نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اگر ہم نے کیا ہوتا تو آپ جانتے ہیں، آپ یہ پورا ملک جو ہے وہ پہلے 3 جنگیں لڑ چکا ہے. تو اللہ نہ کرے کہ جو ہے وہ کبھی کوئی جنگ جیسے حالات کو دوبارہ کر. لیکن پاکستان، اور پھر آپ مجھے بھی بتائیں نا جی، وہ آپ جانتے ہیں کہ جو کس ٹون میں ہمارے ساتھ بات کی جاتی تھی اس وقت دھماکوں سے پہلے، اور پھر دھماکوں کے بعد کیا کس ٹون میں ہم سے بات کی. اور پھر ہندوستان کے وزیر اعظم واجپئی پاکستان آئے اور آ کے لاہور اکارڈ پہ دستخط کیے، اور اس میں کہا جی ہم کشمیر کا مسئلہ بھی ہم بات چیت کے ذریعے سے حل کریں گے. پھر اس کے بعد پھر ہم دوبارہ آئے تو پھر مودی صاحب ہمارے پاس لاہور میں وہاں گھر ہمارے تشریف لائے. تو ایک ہمارے دور میں فارن ریلیشنز کے فرنٹ پر بھی ماشاءاللہ بڑی کامیابیاں ہیں. ابھی میں نے آپ سے اکنامک فرنٹ کی بات کی ہے، ڈیفنس فرنٹ کی بات کی، فارن ریلیشنز کی بات بھی میں کر رہا ہوں. فارن پالیسی بھی ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری بڑی کامیاب رہی. مجھے بتائیں کہ کسی اور کے زمانے میں یا پاکستان میں آج تک کبھی کوئی انڈین پرائم منسٹر کبھی آئے ہیں پاکستان کی وزٹ کے اوپر؟ ہمارے زمانے میں 2 دفعہ آئے. اور یہ سب باتیں سوچنے والی ہیں. قوم کو سوچنا چاہیے ان سب چیزوں پر. ایک ایسا بندہ ہمیں تو فارغ کر دیا، ایک ایسا بندہ لا کے بٹھا دیا جس نے قوم کا بٹھا بٹھا دیا، انڈسٹری کا بٹھا بٹھا دیا، اکانومی کا بٹھا بٹھا دیا، فارن ریلیشنز کا بٹھا بٹھا دیا، ہمارے اقتصادیات کا بٹھا بٹھا دیا، معاشرت کا بٹھا بٹھا دیا، معاشی حالات کا بٹھا بٹھا دیا، ہمارے جو ہے وہ کلچر کا بٹھا بٹھا دیا. یہ سوچنے والی باتیں. لایا گیا تھا، وہ خود نہیں آ سکا، وہ اس کو لایا گیا تھا. خود وہ ہم سے الیکشن جیتنے کی اللہ کے فضل و کرم سے سخت نہیں رکھتا تھا، لیکن ہمیں گرایا گیا، اس کو لایا گیا، اور اس نے آ کے ملک کا کیا حشر کیا آپ نے دیکھا ہے. پاکستان کے اندر مجھے بتائیں
کہ آج بھی پاکستان اسی کے نتائج بھگت رہا ہے. تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ دیکھیں, مجھے یہ بتا, میں کئی جگہ یہ بات کر چکا ہوں کہ جب آپ کوئی کسی چیز کو, کسی پروگرام کو مکمل نہیں ہونے دیں گے, کسی کے ٹینیور کو مکمل نہیں ہونے دیں گے, اور جب بیچ میں کوئی کلہاڑا چلا دیں گے, تو کس طرح سے پھر ملک ترقی کرے گا؟ یہاں سیالکوٹ کی بات ہو رہی, میں ملک کی بات کر رہا ہوں, ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ تو یہ تو اپنا ملک کی بات کر رہا ہوں. ایک فیملی آگے نہیں بڑھتی جہاں یہ پھوٹ پڑ جائے یا ٹانگ کھینچی جائے ایک دوسرے کی, جہاں لڑائیاں ہو جائیں, تو گھر کیسے چلتے ہیں؟ ایک بزنس آرگنائزیشن کیسے چل سکتی ہے؟ نیشن اور ملک تو بہت بڑی بات ہے. تو اس میں تو ذرا آپ کو معلوم ہے کہ اس کے لیے اسٹیبلٹی بہت ہی ضروری ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی اور لوگوں کو یہ یقین ہوگا کہ پالیسیز جو ہیں یہ اگلے 20, 30, 40 سال کے لیے یہی پالیسیز رہیں گی, تو دیکھیں ملک کس طرح سے پھر وہ دوڑے گا. لیکن اس دوڑنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے. آج ہم جن سے بہت آگے تھے, ہم آج ان سے بہت پیچھے ہیں, اور وہ ہم سے بہت آگے ہیں. یہ بڑی ایک انفارچونیٹ بات ہوئی ہے, اور یہاں کے وزیر اعظموں کو کبھی جیل دیکھنی پڑتی ہے, کبھی پھانسی دیکھنی پڑتی ہے, کبھی یہاں پہ جلا وطنی دیکھنی پڑتی ہے, اور سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیوں ایسا ہوتا ہے. یہ بہت سوچنے سمجھنے کی باتیں ہیں. اور 2018 میں ہم الیکشن جیت چکے تھے. 2018 کی بات کر رہا ہوں میں, بڑے الحمدللہ بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. میرے دائیں خواجہ آصف صاحب ہیں, ایک ایک چیز کو سمجھتے ہیں. RTS بند کرنے کے باوجود ہم پھر بھی پنجاب میں نہیں آ رہے. پنجاب میں ہم وی ور دا لارجسٹ سنگل پارٹی ان پنجاب, لیکن ہمیں ہماری گورنمنٹ بنانے سے ہمیں محروم کر دیا گیا. ہوائی جہاز کبھی ادھر سے ادھر اڑ رہے تھے, کبھی ہیلی کاپٹر اڑ رہے تھے, اور سب کو پکڑ دگڑ کر ان کو ایک جگہ پہ جمع کر کے ان کو ایک جو ہے وہ جوڑ دیا گیا آپس میں کہ بھی آپ مسلم لیگ نون کے خلاف آپ نے گورنمنٹ بنانی ہے. اور وہ جو چوچوں کا مربع تھا اس کو جوڑ کے تو ایک گورنمنٹ یہاں پہ کھڑی کر دی گئی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود, RTS کو بند کرنے کے باوجود, اس وزیر اعظم کو صرف 4 ووٹ کے مارجن سے اسمبلی نے منتخب کیا, جس میں MQM کا ووٹ بھی شامل تھا, جس میں باپ پارٹی کے ووٹ بھی شامل تھے, جس میں اور لوگوں کے ووٹ بھی شامل تھے. تو RTS بند کرنے کا مقصد کیا تھا؟ 48 آورز 56 آورز جو ہے نا وہ کیوں جو ہے وہ رزلٹ جو ہے نا اس کو روکا گیا کہ وہ اس وقت بکسوں کے اندر کسی سے نکالے گئے ووٹ اور کسی اور کے دوسرے بکسے میں ڈالے گئے. یہ تھی وجہ. تو اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا. ادھر الیکشن ہو رہا تھا, میں جیل میں تھا, مریم نواز شریف جیل میں تھی, اور الیکشن والے دن ہم جیل میں تھے. تو یہ سب باتیں ریکارڈ کی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہاں جو بات ہو رہی تھی کہ جی ہم ایکسپورٹ کو دوگنا کر دیں گے, آج پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں, آپ یقین مانیں اگر 1990 کا مومنٹم رہتا, آج ہماری ایکسپورٹس منیمم $300 بلین سے زیادہ ہوتی, بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتی. عام آدمی بجلی کا بل بھی دیتا تھا, عام آدمی جو ہے وہ موٹر سائیکل سے کار خریدنے کے لیے تیاریاں کر رہا تھا, اور سائیکل پہ جانے والا موٹر سائیکل خریدنے کی تیاری کر رہا تھا. جن کے پاس وہ گھر نہیں تھے, چھوٹی موٹی قطع زمین لے کے گھر بنانے کا سوچ رہے تھے, اور پھر کسی کو اپنی روزی کا فکر نہیں تھا. غربت یقیناً ہمارے ملک میں ہے اور وہ تھی, لیکن اس کو دور کرنے کے لیے حکومت بھرپور اقدام کر رہی تھی. اسی طرح ابھی چائنا میں بھی کہیں ابھی غربت ہے, ابھی انڈیا میں بھی ہے, پاکستان میں بھی تھی, جس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم بھرپور محنت کر رہے تھے. ہر فیلڈ میں, ہر شعبے میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نمایاں کام کر رہے تھے, اور کسانوں کو جو ہے وہ ریلیف دے رہے تھے,
हम अपना जो खाद है, यूरिया है, उनकी कीमतें मुसलसल कम हो रही थी। खान इनके लिए एक पैकेज बना के उनको हम दे रहे थे ताकि हमारी जो ज़राअत है वो भी साथ साथ, तजारत के साथ साथ वो भी तरक्की करे और किसान भी तरक्की करे। किसान तरक्की करेगा, ताजर तरक्की करेगा, सरकार तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब जारी था। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ से गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से दोस्ती चल रही है। उन्होंने कहा सियालकोट को भी तरक्की के सफ़र में आगे होना चाहिए। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि हम सबको जेल में डाला गया, समझ नहीं आया जेल क्यों हुई। मरीम नवाज सरकारी ओहदे पर ना होते हुए भी जेल गई। सियालकोट शहर से ख़ास प्यार है। सियालकोट की बरामदात को 2 गुना होना चाहिए था। मुझे सजाए मौत दिलवाने की कोशिश की गई। हमारे दौर में पाकिस्तान तरक्की का निशान बन चुका था। और उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी का गुजारा 1 लाख रुपए से नहीं होता है। नवाज शरीफ ने अपने खिताब में ये भी कहा है कि हमारे दौर में हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो तमाम तर मुल्कों के साथ अच्छी थी। चाइना के साथ, इंडिया के साथ और बाकी तमाम ममालिक के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे थे।